سورہ نمل، نمل کے معنی ہے چیونٹی۔ سورہ قصص، ترتیب وار واقعات۔ سورہ العنکبوت، عنکبوت کے معنی ہے مکڑی۔ سورہ روم، یہ اہل روم کے متعلق ہے۔ سورہ لقمان، یہ حضرت لقمان کے متعلق ہے جو حکمت اور دانائی کی وجہ سے تاریخ میں بہت مشہور ہیں۔ سورہ السجدہ، سجدہ کے معنی ہیں پیشانی زمین پر لگانا۔ سورہ الاحزاب، احزاب کے معنی ہیں فوجی ٹولیاں۔ سورہ سبا، یہ اہل سبا کے متعلق ہے، ملک یمن کی ملکہ سبا کے نام پر ایک شہر ہے، اس کے متعلق ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی ایک قوم ہے۔ سورہ فاطر، فاطر کے معنی خالق۔ سورہ یاسین، یاسین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ سورہ الصافات، اس کے معنی ہے صف آرا لوگ۔ سورہ داؤد، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے نام پر ہے، اس کے معنی محبوب اور عزیز۔ اور اس سورت کا ایک نام سورہ صاد بھی ہے۔ صاد عربی حروف تہجی کا 14واں حروف ہے۔ سورہ الزمر، زمر کے معنی گروہ، جماعت۔ سورہ مومن، مومن کے معنی ہے ایمان لانے والا، مسلمان۔ سورہ حامیم سجدہ، اس کا ایک اور نام سورہ فصیلت بھی ہے، اس کے معنی جدا جدا تفصیل۔ سورہ شورا، شورا کا معنی مشورہ، صلاح۔ سورہ الزخرف، زخرف کے معنی سونے کے زیور۔ سورہ الدخان، دخان کے معنی دھواں۔ سورہ الجاسیہ، جاسیہ کے معنی ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ سورہ الاحقاف، احقاف کے معنی ہے ریتیلے ٹیلے والی زمین۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا۔ سورہ الفتح، فتح کے معنی ہے کامیابی۔ سورہ الحجرات کے معنی بہت سے حجرے۔ سورہ قاف، یہ عربی حروف تہجی کا لفظ ہے۔ سورہ الزاریات، زاریات کا معنی بکھیرنے والی ہوا۔ سورہ طور، طور کوہ طور کے نام پر ہے، یہ ایک پہاڑ کا نام ہے۔ سورہ نجم، نجم کا معنی ستارہ۔ سورہ قمر، قمر کا معنی چاند۔